میں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا تھا. انہوں نے کہا کیا کام تھا؟ میں نے کہا وہ راز کی بات ہے. انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا. انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں وہ بات کسی سے بیان کرتا تو اے ثابت تجھ سے بیان کر دیتا، لیکن تجھے بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. لیکن کس نے اس بات پر ان کو ریمائنڈر دیا کہ دیکھو بیٹا راز کسی کو نہیں بتانا؟ یہ ماں تھی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، میں تو ماں ہوں نا، مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، بھلے کسی کا راز ہو. نہیں، اگر کوئی کہتے کہ میری ایک فرینڈ کا راز ہے یا کسی کا راز ہے تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، راز کسی کو نہیں بتاتے، راز بھی امانت ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کو ایکسپریشن کی فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اچھے یا برے احساسات کا اظہار کر سکیں، لیکن حدود کے اندر، چیخ چلا کر نہیں. حدود کے اندر بچوں کو احساسات کے اظہار کی آزادی دینا. پھر اسی طرح خاص مواقع پر رعایت دینا. مثلا ہر روز آپ بچے کو کہتے ہیں 9 o'clock سو جاؤ، ویکینڈ پہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے 12 بجے تک جاگنے کی اجازت دے دی جائے تو کوئی بات نہیں، ہفتے میں 1 دن کی رعایت دے دیں. لیکن اگر اس رعایت کی وجہ سے اس کا کوئی اور کام خراب ہوا تو اس کو یہ ضرور سمجھائیں کہ دیکھو اتنا جاگنے کی وجہ سے تم اتنا لیٹ اٹھے، اس لیٹ اٹھنے کی وجہ سے تمہارا یہ اور یہ کام رہ گیا. اس کو احساس زیاں جو ہے وہ ضرور کروا دیں، ڈھیل بھی دیں لیکن ساتھ تھوڑا سا کھینچ بھی لیں، بہت سختی نہ کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایام منا میں 2 لڑکیاں گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی حضرت عائشہ کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، جس چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے. ابو بکر داخل ہوئے، انہوں نے دونوں بچیوں کو جھڑکا، یہ تم کیا کر رہی ہو کہ اللہ کے رسول کا گھر اور تم یہ گانا بجانا یہاں کر رہی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا کے فرمایا اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے ایام ہیں اور یہ منا کے دن تھے، یعنی بڑی عید کے دن تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ اگر عید کے دن انہوں نے کچھ کھیل کھیلے یا کوئی کام ایسا کیا تو روز ہی عید کا دن بنا لیا جائے اور آپ خود ہی بچوں کو گٹار لا دیں اور ہر روز رات کو بیٹھ کے وہ بجاتے رہیں یا کھیلتے رہیں، یہ سوچ کے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دف بجانے کی اجازت دی تھی. تو اس کی کوئی رخصت نہیں یا کوئی اجازت نہیں ہے. کچھ دنوں، کچھ جگہوں، کچھ اوقات میں بچوں کو رخصت دی جا سکتی ہے کچھ کھیل کھلونے کی، لیکن وہ کھیل ہر وقت ان کی زندگی کا حصہ نہ بن جائیں. پھر لمٹ سیٹ کریں، انفورس کریں، آزادی بھی دیں، لیکن جب وقت ختم ہو جائے تو پھر اس آزادی کو واپس بھی لے لیں. اسی طرح کبھی کبھار بچے اپنے کسی دوست کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، اس کو ہیبٹ تو نہیں بنانا چاہیے اور نہ اس کی اجازت دینی چاہیے، لیکن ونس ان اے وائل اگر کبھی کسی رشتے دار کے گھر میں چلے گئے یا کسی دوست کے گھر میں چلے گئے تو اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. مثلا عبداللہ بن عمر جو چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں کنوارا تھا، 9 عمر تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سو جایا کرتا تھا، یعنی گھر سے باہر، ٹھیک ہے وہ مسجد تھی، سیف جگہ تھی. تو اسی طرح یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ سیف ہے یا نہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جان پرکھ کر اگر تھوڑی سی آپ ڈھیل دے دیں تو اس سے بھی بچے میں اعتماد پیدا ہوگا کہ میرے ماں باپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے، لوگ بہت خراب ہیں، میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، یہ جملہ نہیں بولا کریں کہ نہیں میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اب وہ بچے کے اندر کیا ہوگا کہ اچھا، کیونکہ اس کے لیے تو اس کے دوست یا دوست کا گھر جو ہے ایک بہت ہی ٹرسٹ وردی جگہ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. اس سے بچوں کا اعتماد آپ پہ بھی جائے گا، ان پہ بھی جائے گا کہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اعتماد کے لائق. سیلف کانفیڈینس بھی کھو دیں گے اور دوسروں پر بھی اعتماد کھو دیں گے. اچھا ہمارے ماں باپ فلاں پر کوئی اعتماد نہیں کرتے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو اس سے بچے کی شخصیت میں ایک جھول آ جائے گا.
کنفیوژن ہو جائے گی. لیکن جہاں آپ بچے کو چھوڑیں، ایک تو آپ کی تسلی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ان کو بھی آپ اپنی طرف سے کوئی انسٹرکشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں، تھوڑا اس چیز کا خیال رکھیے. پھر اگر وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو آئندہ کے لیے وہ آزادی واپس لے لیجیے. مثلا نماز کی پابندی، اگر بچے کسی کے گھر میں رہے تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے یا انہوں نے اٹھایا نہیں تو اٹھا ہی نہیں، یا وہ جماعت کے لیے نہیں گئے تو وہ جماعت کے لیے گیا ہی نہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آزادی دے کر بھی دور تک نظر رکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب بچہ واپس آئے تو ضرور پوچھیے کہ کیا کیا، کیا باتیں ہوئی. عام طور پہ بچے باتیں شیئر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن اس کا بھی انہیں طریقہ سکھانا پڑتا ہے. ایسے کوشچن نہ کریں کہ انکوائری معلوم ہو، کہ جیسے پولیس انکوائری کہ اچھا یہ کیا ہوا تو وہ کیا، تو پھر اس نے کیا کیا، تو پھر ایسا. اس قسم کا سٹائل ٹھیک نہیں. ایک حیا اور اعتماد میں رہتے ہوئے خوشی خوشی کہ بچہ خود خوشی سے اپنے دوستوں کی باتیں آپ سے شیئر کرے. اچھا وہ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ کیونکہ ان کا بعض اوقات اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کا یا اس کے دوست کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو اس سے بچے پھر ایک دم کھنچ جاتے ہیں کہ ہمیں ان سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں، ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. بعض بچے ویسے ہی ان کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، لیکن جب آپ ان کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز ان کی ویسے بھی ایک لرننگ ایبلٹی کو بڑھائے گی کہ کسی بھی واقعے کو بیان کیسے کرتے ہیں. اگر کوئی اچھا واقعہ ہوا تو اس کو بھی بیان کرنا، اگر کوئی مس ہیپ ہوا تو وہ آپ سے چھپائے نہیں، اس کو بھی بیان کرنا آنا چاہیے اور بے خوف بیان کرنا آنا چاہیے. وہ اسی صورت میں آئیں گے جب آپ ان کو اعتماد دے کے ان کو اس میں رہنمائی دیں گے کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تھا تو ایسا کرنا تھا. مثلا بعض اوقات ایسا بچے باہر ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں، اب وہ شے میں آ کے ایک سے ایک سپیڈنگ کر رہا ہے، وہ ٹکٹ پڑ گیا یا پولیس نے روک لیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. اب اس وقت آپ فون پہ چیخنا چلانا شروع کر دیں تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. اس وقت بچے کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو اپنا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر کبھی بچے سے مراد یہ کہ ایک نیا ڈرائیور، نیا لائسنس ملا، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو اس وقت اس کو ایسی اسکولڈنگ نہ کریں کہ وہ ساری زندگی کار چلانے سے ہی باز آ جائے، کانفیڈنس لوز کر جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس کو اتنی سناتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا ایسا رونا روتے ہیں کہ اس کے بعد بچے کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. یہ احساس ان میں نہیں آنا چاہیے. اس وقت آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہر گھڑ سوار کو ٹھوکر لگتی ہے، اور جیسے عربی کا ایک محاورہ نا، لکل عالم حفوہ ولکل جواد کبوہ، کہ ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے اور ہر گھڑ سوار کا گھٹنا لگتا ہے. جو گھوڑے پہ بیٹھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں گرتا ہے. تو ہر ڈرائیور سے غلطی ہوتی ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. اگر بچے سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو سمجھائیں کہ آئندہ غلطی سے بچنا کیسے ہے. لیکن گرے ہوئے دودھ کے اوپر رونا اور پھر اسی کو ہی بار بار ذکر کرتے رہنا، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ بچوں کو کبھی باہر اگر کہیں جانا ہے، کہیں اسکول کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، یا کبھی اکیلے ان کو کہیں جانا ہے، مثلا مارکیٹ جانا چاہتے ہیں، تو آخر ایک دن تو ہوگا نا کہ باہر نکلیں گے. ہمیں بھی تو ماں باپ نے چھوڑا نا، یا گھر والے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے دیتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری. ان کو اپنے ہارٹ کے کلوز رکھیں، لیکن جب بچے کچھ سیکھ جائیں، بڑے ہو جائیں، ان کو پڑھنا ہے، انہیں کہیں جاب کرنا ہے، انہیں زندگی میں کچھ ایکسپلور کرنا ہے، تو انہیں خوشی سے جانے بھی دیں، آزادی بھی دیں. دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے نا، لیکن مکمل آزاد نہیں چھوڑا. ایک رسی سے باندھا ہوا ہے، ایک لمٹ سے آگے جانے لگتے رسی کھینچ لی جاتی. اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو اعتماد کے ساتھ جانے دینا چاہیے. میں نے دیکھا کہ بعض مائیں بڑے بڑے لڑکوں کو بالکل گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، وہ لڑکیوں کی طرح بالکل پلتے ہیں، ان کو کسی سے بات نہیں کرنی آتی، وہ ہر ایک سے اتنے شائع ہوتے ہیں
وہ زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو ہمیں نہ تو ان کو اتنی بے محابہ آزادی دینی ہے کہ جو غلط سلط ہر کام کر گئے، اور نہ ہی انہیں اتنا اندر رکھنا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہو اور انہیں کسی سے معاملہ ہی نہ کرنا آتا. تو اعتدال بہت ضروری ہے. یعنی ان کو اپنے ہارٹ کے بہت کلوز کر کے لیٹ دم گو آف، جانے دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو پیار دیں، پہلے 7 سال، اگلے 7 سال آپ ان کو ڈسپلن کریں 7 سے 14 سال تک، پھر اگلے 7 سال آپ ان کے دوست بن جائیں 14 سے 21 سال تک، اور اس کے اگلے سالوں میں آپ ان کو آزاد کر دیں. اب وہ جائیں، اڑا دیں ان کو. جیسے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد اڑ جاتا ہے گھونسلہ چھوڑ کے، اور جانے دیتی، تبھی وہ زندگی کے کام میں حصہ لے سکیں گے. تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے. سب سے زیادہ پیار کس حصے میں؟ شفقت اور محبت پہلے سالوں میں. اس سے اگلے سالوں میں شفقت محبت کے ساتھ اور چیزیں بھی، ڈسپلن بھی، خود اعتمادی بھی، ان کو کچھ آزادی بھی اور کچھ ساتھ بھی رکھنا. اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ، یعنی ایک برابری تو ماں باپ اور بچوں کی نہیں ہو سکتی، لیکن انٹلیکچوئل برابری یا کچھ سیکھ جاتے ہیں تو علمی قسم کی ڈسکشنز اور گھر کے معاملات میں پوری طرح اعتماد میں لے کے شریک کرنا، ان کو بڑوں کی مجلس میں ساتھ لے کے بیٹھنا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ انہیں آزادی انجوائے کرنے دیں. دیکھیے آزادی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے. ہم بعض اوقات بچوں کی شادی بھی کر دیتے نا، تو ہم کہتے نہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا. وہ الگ گھر کی بات تو کریں، جان نہ نکال لیں ان کی. تم ہوتے کون؟ یہ سوچا بھی کیوں تم نے؟ یہ رویہ درست نہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے کیا چاہا تھا اپنے لیے؟ سسرال میں رہنا. کیا چاہتے تھے؟ کیا اس کا انتقام اپنے بچوں سے لینا کہ ان کو نہیں جینے دینا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد ازواج تھی، لیکن آپ نے ان کو ایک کمرے میں یا ایک گھر یا ایک سین میں نہیں رکھا ہوا تھا. ہر ایک کا اپنا اپنا الگ حصہ تھا، الگ الگ کمپارٹمنٹ تھا، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہیں تھا. تو اس معاملے میں بچوں کو تھوڑا علیحدگی، تھوڑا پرائیویسی، تھوڑا آزادی کو انجوائے کرنے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچے ہنی مون منانے میں سارا خاندان ساتھ چل پڑتا ہے. بھئی آپ کسی اور وقت میں چلیے، ان کو جانے دیں، انجوائے کرنے دیں. کچھ لوگ دوسروں کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے سوچیں ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جو ہم اپنے لیے چاہتے تھے یا چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے چاہیں. اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس آزادی دینے کے لیے ان کو کوئی بڑی رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں. مثلا ان سے کچھ خاص توقعات رکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، یہ کر کے پھر دکھانا ہے. اگر تم باہر پڑھنے جانا چاہتے ہو تو پڑھو بے شک، لیکن یہ ڈگری یوں کمپلیٹ کرنی ہوگی. واپسی کا راستہ نہیں، فیل ہو کر نہیں گھر آنا. یعنی ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بھی کلیئرلی بتا دیں. ٹھیک ہے تم یہ کرنا چاہتے ہو کرو. بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے مثلا، اور اس کو یہ ہے کہ ماں باپ کچھ سپورٹ کریں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اتنی سپورٹ کریں گے، لیکن یہ پھر تمہیں لوٹانا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. جو بھی آپ چاہیں لمٹ سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کلیئرلی پتا ہوتا کہ وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آزاد ہو. یہ نہیں کہ رسپانسبلٹی کسی اور پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو جائیں. بیوی بچے آپ کے پاس چھوڑ دیں اور خود دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں. یہ نہ ہو. پھر اسی طرح ان کو نئے کام کرنے دیں. آپ دیکھیے کتنا ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو رسک نہیں لینے دینا چاہتے. اب مثلا دنیا میں بہت سی قومیں بڑی بڑی ترقی کر رہی ہیں. کوئی آسمان پہ جا رہا ہے، کوئی سمندروں میں اتر رہا ہے، کوئی کہیں فضاؤں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے. ہمارے بچے اگر ہم سے اجازت لے لیں کہ اچھا ہم اسکائی ڈائیونگ کر سکتے ہیں، نو اس کا نام نہ لینا، میری تو روح فنا ہو گئی، تم وہاں سے گر جاؤ گے اور مر جاؤ گی اور میرا کیا بنے گا، میں تمہاری جان کو روتی رہوں گی. نہیں بس پوچھو ہی نہ. نہیں، ہاں جاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، اللہ کو یاد کرو، ٹرائی. اور اگر وہ ڈرے بھی تو کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہاری زندگی لکھی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ہم تمہیں بچا نہیں سکتے. لیکن جاؤ، کرو تجربے. سمندر میں اترنا چاہتا اترنے دیں.
تبھی تو آگے بڑھیں گے نا. اگر ہم ہر وقت گھٹنے کے ساتھ ان کو لگائے رکھیں تو وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے, کوئی چیلنج فیس نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے اس میں بھی آپ چھوڑیں, لیکن نظر ضرور رکھیں کر کیا رہے, ہوا کیا. یعنی کہ پلٹ کے آئے تو پتہ ہی نہیں ہوا کہ وہ گرے ہیں کہ اٹھے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں, یہ پھر ہماری غفلت ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو غلطی کرنے دیں, کرنے کا موقع دیں. کیا ہم نے غلطیاں نہیں کی ہے نا. بعض سبق صرف کتاب پڑھنے سے نہیں سیکھے جاتے, بعض سبق صرف دوسروں کے تجربے سے نہیں سمجھ میں آتے, بعض سبق خود غلطی کر کے آتے ہیں. کرنے دیں, اس سے بھی سیکھیں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر ریگریٹ کریں گے. انہیں کہنے دے کہ I have learned from my mistake. Let them say. ٹھیک ہے آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اور پریشان کن ہوتا ہے, اور آپ کے دل کو بہت تنگی ہوتی ہے اس سے, اور ایکسٹرا محبت میں ہم ان کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دینا چاہتے, مگر یہ تو دنیا کا قانون ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم نے بھی تو ہارڈ شپس برداشت کی نا. اچھا یہی حالت ہوتی ہے جیسے لڑکیوں کے معاملے میں, جب ہم شادی کر دیتے ہیں بعض اوقات ہمارے گھر کا ڈسپلن کچھ بھی نہیں ہوتا اور سسرال کا ڈسپلن ذرا سخت ہوتا ہے. اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں, ہماری بیٹی کی تو قسمت پھوٹ گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر گھر کے اپنے اصول ہیں, ان کے گھر کے اگر کچھ اور اصول ہیں تو اب اس کو ان اصولوں میں رہنے دیں. یہ اس کی قسمت ہے, وہ وہاں گئی ہے, اس کو اب اس کے مطابق چلنا ہے. تھوڑے حوصلے سے کام لیں. ہر دوسرے دن ہم انٹرفیئر شروع کر دیتے ہیں. کہا ہے ہماری بیٹی اتنی سکھی تھی, اتنی نازوں میں پلی, اب بیچاری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں, کچھ نہیں ہو رہا, وہ خوش ہے اپنے گھر میں. اور بعض اوقات بچے بھی صرف جو مشکل پہلو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو بتاتے ہیں, جہاں وہ انجوائے کرتے ہیں کچھ نہیں بتاتے. تو اس کو بھی سمجھیے. اور ہر ایک کی زندگی میں اچھا برا دونوں ہوتا ہے. زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں, پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہیں, تو ان کو اس کے ساتھ ایکسپیرینس کرنے دیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, دعائیں کیجیے, اچھے مشورے دیجیے, لیکن کبھی ان کو یہ احساس نہ دیجیے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. نیور. الا یہ کہ واقعی حد سے بڑی کوئی بات ہو, بالکل غیر انسانی قسم کی چیزیں بعض جگہوں پہ ہوتی ہیں, اس میں ضرور انسان کو روک تھام کرنی چاہیے ظلم کی. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں, کسی کے گھر کا سٹائل فرق ہونا, کسی کے کھانے پینے کا انداز فرق, ان چیزوں کو بہت مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں فس نہیں کریٹ کرنی چاہیے. بہرحال بچوں کو آزادی دینے کا مطلب یہ کہ ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں, اور اس سے بھی ان کی سیلف اسٹیم بڑھے گی اور وہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ ایک قبیلے کے 7 سال کے بچے کو آپ نے امام بنا دیا تھا, کیونکہ اس کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا. 7 سال, 7 ایئر کا بچہ. 7 ایئر میں تو نماز شروع ہوتی, لیکن بعض بچے زیادہ رسپانسبل ہوتے ہیں